السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ویڈیو جو دکھانے جا رہے ہیں، یہ ہے ویڈیو مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالیٰ کی، اور آپ کے علم میں یہ بھی بات ہوگی کہ انہوں نے سنت کے مطابق 4 شادیاں کروائی ہیں، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے اپنی جتنی بھی ان کی وائف ہے ان کو کتنا خرچہ دیتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین انہی کی زبانی ہم سنتے ہیں کہ آخر وہ کتنا ان کو خرچہ دیتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے نے ہیں۔ امی عائشہ کو کیا فرمایا؟ لا تو کی فیوکا علیک، روکو مت، اللہ بھی روک دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو حساب کتاب بھی کرنا چاہیے، گھر کا خرچہ حساب سے چلانا چاہیے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی منتھلی ارننگ کتنی ہے اور گھر کا خرچہ کتنا ہے۔ میں نے پتہ ہے کیا ہے، میں نے پورا ایکسل پہ اپنے گھر کا سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے۔ ارننگ ایک خانے میں لکھ رہا ہوتا ہوں، جو ایکسپینس ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے 1 گھر 2 گھر 3 گھر اور اپنا ذاتی، تو پورا میں حساب رکھتا ہوں۔ یہ میری ارننگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میرے پہلے گھر کا خرچہ، ہر چیز اس میں ڈل رہی ہے۔ اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ چونکہ ہمارے مذہب اور دین کا حصہ ہے یہ چیزیں، اس لیے یہ بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے بنیادی خرچے ہیں کتنے، پھر آپ اس حساب سے صدقہ بھی کر سکتے ہو۔ کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنا نہ کرو کہ کل دوسرے سے مانگنا پڑ جائے۔ آج گڈی نکال کے دے دی ٹھیک ہے نا، اگلے دن گھر میں آٹے کے پیسے نہیں ہیں، پھر وہ گڈی اس سے مانگ رہے ہیں، یار اس میں سے آدھی مجھے دے دو بھائی صحیح ہے۔ لکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے خوب سمجھیں۔ حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، خواتین کو ترغیب دی ہے کہ جب بھی گھر میں کھانا بناؤ لکھو اتنے افراد کے لیے اتنے چاول، آج 4 مگے ڈالیں 10 آدمیوں نے کھایا ہے یا 5 آدمیوں نے کھایا ہے، اس کا مطلب 2 آدمیوں کے لیے کتنے ہیں؟ 2 مگے، تاکہ کھانا ضائع نہ ہو اور شوہر کی پتلون ڈھیلی نہ ہو، ورنہ وہ کھلا وہ تو بن رہا ہے پھر شام کو پھک رہا ہے، اور وہ میاں صاحب بیچارے کما کے آدھے ہو گئے۔ سگھڑ خواتین انہی کو تو کہتے ہیں جو ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھی، کہ وہ پورا گھر کیسے لے کے چلتی ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ سخاوت پہ بیان سنتے ہیں تو کہتے ہیں حساب و کتاب نہیں کرنا چاہیے، بس کھلاؤ پلاؤ، وہ جو آ رہا ہے یہ بس، یہ سخاوت نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ سارا دن کیلکولیشن میں ہی لگے رہتے ہیں بھائی، تو حالانکہ بنتے 4 روپے تھے ٹھیک ہے نا۔ تو وہ میں اس میں ایک اصولی بات بتاتا ہوں کیسے چلنا چاہیے۔ اب بات تو چل پڑی ہے، یہ بھی سورہ قلم ہی کا حصہ ہے نا، اللہ نے سخاوت کو بیان کیا۔ تو حکیم الامہ نے کیا لکھا ہے، خواتین کو چاہیے گھر میں ایک ایک چیز کا حساب لکھے، جو کھانا پکاتی ہیں وہ تو یہی حساب لکھیں گی نا بھائی، جیسے بریانی بنانی ہے بھائی اتنے چاول میں اتنے کلو گوشت ڈلتا ہے، اس دن اتنا ڈالا تھا تو چاول کیا بنے تھے مزیدار، اب ایسا نہ اس سے زیادہ ڈال دیں یا اس سے کم۔ تو ہر چیز میں لکھنے کا حساب، ہر وقت اپنے پاس ایک ڈائری۔ اب تو موبائلوں میں بھی لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو میرے موبائل میں نے ایک ڈائری بنائی ہوئی ہے، ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں نے۔ یہ نوٹ، ابراہیم کو 100 روپے دیے، میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم ہے نا، سائیکل خراب ہو گئی تھی، میں نے اس کو 100 روپے پکڑا دیے سائیکل ٹھیک کرنے کے لیے، اس میں ڈال دیے میں نے۔ کیوں ڈالیں؟ خوب 100 روپے کی ویلیو الحمدللہ میری نظر میں نہیں ہے، وجہ اس کی ہے مجھے حساب دے، وہ وجہ اس کی کیا ہے، حساب کیوں مانگوں گا میں؟ ابھی سے عادت پڑے پیسے واپس کرنے کی، نہیں آ رہی بات بھائی، 100 روپے کا کیا مسئلہ ہے، 4000 کی سائیکل دلا سکتا ہوں میں اس کو ٹھیک ہے نا، تو 100 روپے کا حساب رکھنا کیوں ضروری ہے؟ ممکن ہے کوئی دیکھے تو بولے یار مفتی صاحب کتنے کنجوس ہیں، بچوں سے 100 روپے کا حساب بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ یہ کیوں رکھا ہے کہ میں یہ دیکھوں گا کہ اس کو میں نے 100 روپے دیے، یہ جو پیسے بچے واپس کرنا بھولتا ہے یا نہیں بھولتا، اگر بھولتا ہے تو میں پکڑوں گا۔ کیا آپ کو جب میں نے پیسے دیے تھے تو آپ نے واپس کیوں نہیں؟ ابھی سے نہیں پکڑا تو کل یہ لاکھوں لاکھ روپے بھی دینا بھول جائے گا۔ نہیں آ رہی بات؟ کل یہ بحریہ ٹاؤن میں این ممکن ہے پلاٹ خریدے 1 کروڑ کا کسی بندے سے،
ممکن تو بھائی بہت کچھ ہو سکتا ہے نا, وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے. اور پھر جب وزیر اعظم بنا اور لوگوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا غربت کا خاتمہ کریں گے, کہیں گے او سوری میں کیا ہوا, بھول گیا تھا غربت کا خاتمہ کرنا. آپ نے کہا تھا کراچی میں گندگی کا ڈھیر ہٹوائیں گے آپ, اس لیے آپ کراچی والوں نے آپ کو ووٹ دیا. ارے یار میرے ذہن سے نکل گیا. ٹھیک ہے نہیں آ رہی بات. تو اس کا تعلق صرف بچے کی کس سے ہے؟ تربیت سے. ہمارے ذمے تربیت کی کوشش ہے, نہ بنے تو اللہ کی مرضی. سمجھ رہے ہو؟ تو بچوں کو نا پیسے دے کے بگاڑنا نہیں چاہیے, ان میں عادت خراب ہوتی ہے. پیسے دینے تو وہ دیں, جیب خرچی ان کی باندھیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے کھائیں, تو وہ جیب خرچی کا سیٹ اپ الگ ہے, وہ ہم ہر جمعے کو بچوں میں جیب خرچی بانٹتے ہیں. لیکن معاملات میں ان کو 2 نمبری کی اجازت نہیں. میں نے لکھا ہوا ابراہیم کو 100 روپے دیے, اب میں یہ نوٹ کروں گا کہ یہ 100 روپے کا مجھے حساب دیتا ہے یا بھول جاتا ہے. اب یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے, دماغ میں کیوں نہیں رکھا؟ بھائی دماغ کو مفید کاموں کے لیے رکھو, 100 50 روپے کے لیے دماغ کو فالتو میں مت کھپاؤ. بھائی یہ چیز اگر یہاں نہ ہوتی, دماغ میں ہوتی, تو دماغ اور کسی کام کا ہوتا. یہ بیان کرتا میں یہاں بیٹھ کے, ہر وقت دماغ میں یہی یاد رکھنا ہے, اس کو 100 روپے دیے, اس کو 50 روپے دیے, اس کو 1 لاکھ روپے دیے, اس کو یہ دماغ میں. دماغ سے چیز اٹھا کے کہاں لے کے جاؤ؟ ڈائری میں. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی, یہ مجدد تھے اپنے دور کے, ایسے خاندانی آدمی تھے. یہ ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے, ان کا معمول تھا فجر کے بعد ذکر کرنے کا, تو چہل قدمی بھی کرتے تھے تاکہ واکنگ ہو جائے فجر کے بعد, اور ذکر بھی. تو ایک دم رکے, جیب سے ڈائری نکالی, قلم سے, قلم ان کے یہاں رہتا تھا ہر وقت کان پہ, فوراً کچھ لکھا اور ڈائری جیب میں. کسی نے پوچھا حضرت آپ ذکر کر رہے تھے, یہ ابھی بعد میں لکھ لیتے یہ؟ انہوں نے کہا نہیں, میرا دماغ اللہ کی طرف ہے. ذہن میں ایک خیال آیا, اگر میں ڈائری پہ نقل نہ کرتا نا تو وہ خیال مجھے محفوظ رکھنے کے لیے بار بار دماغ کہاں جاتا؟ اسی خیال کی طرف, تو وہ مجھے ذکر سے بھی غافل کرتا. وہ چیز دماغ سے کہاں آ گئی؟ ڈائری میں, اب جیب میں. اب دوبارہ ذکر توجہ کے ساتھ. اب یہ ڈائری کی ٹینشن ہو گئی ہے, اب یہ اپنی ٹینشن. کیا ہو گیا بھائی؟ ایسی خاندانی چیزیں ہیں یار, یہ تو زندگی میں کامیابی کے اصول ہیں اللہ کے بندو. ہمارے پاس کسی کے پاس بھی کوئی ڈائری نہیں ہوتی, لاکھوں کروڑوں کے بزنس دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں. وسیم کباڑیے سے 1 لاکھ روپے لینا ہے, سلیم گولے گنڈے والے کو 20 لاکھ روپے دینے ہیں, ٹھیک ہے نا. سب دماغ کچومبڑ بنا ہوا ہے, دماغ کا کچرا کنڈی بنا ہوا ہے. دماغ کچرا کنڈی بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا؟ اتنی فکریں, اب کیا کیا کھوپڑا ہے, یہ کیا ہے؟ اس کو یہ کرنا ہے, اسے یہ کرو, پھر بھول گیا, پھر بھول گیا, جو بات ہو بھول گیا, ہر چیز بھول رہا ہے. تو مجھے کہتے ہیں بیان کے دوران بھول جاتے ہیں کیا ٹاپک چل رہا تھا. تو آپ جو چیزیں بھول رہے ہیں نا وہ زیادہ خطرناک ہے. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ پھل, وہ اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے. اب یہ نہیں کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز, ایسا نہیں, اشارے. یہ اشارے اس لیے کہ رات کو 24 گھنٹے میں ایک ٹائم جو ہے نا, یہ سب چیزیں ایکسل میں چلی جائیں گی. کہاں چلی جائیں گی؟ سب جو یاداشتیں ہیں, جب سے 100 روپے تو نہیں جائیں گے, یہ تو ایک یاداشت ہے نا کہ اس نے حساب دیا کہ یہ ادھر ہی رہے گا. باقی جتنے خرچے آج ہوئے وہ سارے کہاں چلے جائیں گے؟ وہ آفس کا جو سافٹ ویئر آتا ہے نا خرچوں کا, 1 گھر 2 3 4 جو بھی ہیں, اللہ توفیق دے, تو وہ سب اس میں ڈال دیے. اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ بدگمانی سے انسان بچتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ بدگمانی کا موقع فراہم, بولو بھائی, مت کرو. کیسے؟ ہم جب حضرت کے پاس گئے نا, حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس, تو حضرت فرمایا کرتے تھے رات کو جو پیسے ہیں نا آپ کے, وہ لاکر میں رکھیں. کسی طالب علم کو بٹوا نکال کے اپنے سرہانے پہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اگر چوری ہو گیا یا گم گیا, شبہ ہوگا ساتھ والے پر, شیطان کو موقع مل جائے گا اپنے ساتھی کے خلاف بدگمان کرنے کا. حالانکہ عین ممکن ہے ساتھ والے نے چوری نہ کیا ہو, باہر سے کوئی چور آ جاؤ, کوئی بندہ آیا ہو لے کے چلا گیا ہو, لیکن یہ وضاحتیں کون کرتا پھرے گا بعد میں؟ فوراً دماغ میں کیا آئے گا؟ اس نے کیا ہے. یہ بھی ممکن ہے اس نے کیا بھی ہو. تو فرمایا کرتے تھے کہ بدگمانی کے مواقع سے بچنا ضروری. تو لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بدگمانی سے انسان بچتا ہے,
سمجھ رہے ہو؟ آپ کی بیگم نے کوئی سوٹ خریدا 5,000 روپے کا, ہمارا تو, میرا اپنا حساب ایسا ہے, میں دماغ میں کچھ رکھتا ہی نہیں ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ابھی خریدا تھا تو کل خریدا تھا کہ نہیں خریدا تھا, ساری چیزیں کہاں جا رہی ہیں؟ لیپ ٹاپ. تو اب اگر کبھی اختلاف ہوگا تو کل لیا تھا پرسوں لیا تھا تو لیپ ٹاپ سے پوچھ کے بتاتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, کس سے پوچھ کے بتاتا ہوں؟ لیپ ٹاپ بتائے گا کہ پچھلی عید پہ کتنا خرچہ ہوا تھا, اس عید پہ ایک چیز تمیز سے لے آئے نا ہر چیز, بھائی عید پہ اتنے. اب میری لوگ کہتے ہیں نا اتنے گھر کیسے چلا رہے ہو, جیسے کمپنی چلتی ہے نا ہم ایسے چلا رہے ہیں, کمپنی کا ایک نظام ہوتا ہے نا, سسٹم ہوتا ہے. مجھے عید پہ شاپنگ میرے لیے سب سے آسان ہے, آپ لوگ کے لیے ایک گھر کے لیے مشکل ہوگی, کیونکہ مجھے پتا ہے پچھلی دفعہ عید پہ کتنے خرچ ہوئے تھے, وہ حساب نکالو, اس دفعہ تھوڑا گڑ زیادہ ملا کے پیسے بانٹ دو, ختم, چلو بھائی ہماری وجہ سے, ٹھیک ہے نا. وہ رمضان سے یعنی شعبان میں ہی سارا حساب کلیئر, پیسے دے دیتا ہوں میں کہ بھائی اب جس نے جو خریدنا ہے خرید لے, ہر ایک کے فی بندہ اتنے پیسے ہیں, عید کے گریوی جو ملے گی نا عید پہ وہ فی کس اتنی ہے, تو پھل کے حساب سے ہر چیز ایسے تمیز سے چل رہی ہے. تو اب ہوتا کیا ہے, لکھنے کا فائدہ کیا ہوگا, ادھر آپ نے اپنی ارننگ لکھی, ادھر ڈیلی بیسس پہ آپ نے اپنے خرچے ڈال دیے. مہینے کے آخر میں یہ لکھنا اس لیے نہیں ہے کہ کنجوسی کرے انسان, گھر والوں پہ خرچ نہ کرے, نہ خرچ کریں کھول کے, جتنا اللہ نے آپ کو دیا دبا کے کریں خرچ. بعض دفعہ لکھا جاتا ہے کنجوسی کی بیس پہ, بیگم ایک آم تم نے آج کھایا تھا, لیپ ٹاپ میں لکھا ہوا ہے, کل دوبارہ آم کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ نہیں, یہ مقصد نہیں ہے. کہیں آپ سمجھ رہے ہو کہ مفتی صاحب گن گن کے کھلا رہے ہیں گھر والوں کو, ایسا نہیں ہے. آم کے تو بارے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ آم کے لیے کھانے کا لفظ ہی آم کی توہین ہے. آم کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کون سا؟ پھوڑنا. میں تو کہتا ہوں بھائی آم جب کھانے ہو تو کھلانا ہے تو پھر ہم کھائے گا ہی نہیں, پھوڑنے کی اجازت ہو تو ہم کھائیں گے. تو ایک آدھ آم سے مزہ نہیں آتا. خیر اللہ نے اگر دیا ہو تو انسان کرے, نہیں دیا تو صبر کرے انسان. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, جب آپ یہ ہر چیز لکھیں گے تو آپ کو پورے مہینے اندازہ ہوگا. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے خرچے آپ کی ارننگ سے کم ہیں یا زیادہ. اگر بیلنس, وہ اس میں خود بخود بیلنس آ رہا ہوتا ہے نا, اب اتنا بیلنس رہ گیا, اتنا رہ گیا, اتنا رہ گیا, اتنا رہ گیا, تو ممکن ہے 31 تاریخ کو آپ کا بیلنس مائنس میں جا رہا ہو, -50,000. اس کا مطلب آپ سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ دنیا میں جس آدمی کی کمائی کم اور خرچہ زیادہ, اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو بھیک مانگنے کے لیے تیار کر رہا ہے, باتیں چوتھی شادی کی کر رہا ہے, صحیح ہے نا. لیکن حالات ایسے ہیں کہ بقیہ بھی یا تو بھاگ جائیں گی یا یہ کشکول لے کے بھیک مانگے گا. یہی مطلب ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ قرآن نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ اعتدال سے خرچ کرو, وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, نہ اتنی کنجوسی کرو اور نہ اتنی سخاوت کرو کہ کل لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے. تو یہ جو میانہ روی قرآن کا حکم ہے, اس حکم پر عمل کرنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ میری ارننگ زیادہ ہے یا میرے خرچے زیادہ ہیں. اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے خرچے زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر اس میں کیا کرو, بے ڈھنگے طریقے سے خرچے کم نہیں کرو. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں کون سے خرچے ایسے ہیں جن میں کمی صحت کے لیے نقصان دہ. ترجیحات کیا ہے؟ سب سے پہلے صحت ہے نا. ارے کیا ہو گیا, تو اب آپ نے کیا کیا, فروٹ کا خرچہ کم کرنا شروع کر دیا. نہ بھائی بچوں کے کھلونے نکال دو یہاں سے, خرچوں میں کھلونے آ رہے ہیں نا. سائیکل کیا کر دو, بھئی 4,000 کی سائیکل نہیں بنتی, آئندہ یہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا, نکالو اس کو, ٹھیک ہے. بہت سارے خرچے. میں نے جب یہ لکھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی ہوٹلنگ پہ ٹھیک ٹھاک خرچ ہو رہا ہے, تو وہ میں نے مینج کیا. ہوٹلنگ نہیں نکلنے لونڈے لپاڑوں کے ساتھ, ہمارے بھی ہم دوست ہیں, وہ نکل گئے وہاں جا کے کھا رہے ہیں ادھر جو شنواری پہ, کبھی بکرے کے وہ چانپے پھوڑ رہے ہیں, کبھی دیکھا بھائی وہ ٹھیک ٹھاک آ رہا ہے چانپے وہاں پہ جو ہے نا, یہ ٹھیک ٹھاک خرچہ تو میرا کہاں نکل رہا ہے. تو اگر آپ کے خرچے زیادہ ہوں تو آپ نے سب سے پہلے کس پہ کنٹرول کرنا ہے؟ ہوٹلنگ. بھائی یہ کم کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں گھر چلا جاتا ہوں. بھائی اس کو کیا کرنا ہے؟
कम करना है, ये निकालो, चाय गुटखा निकालो, सिगरेट निकालो। बहुत सारे खर्चे ऐसे होंगे जो आपको अंदाजा होगा कि फालतू के हैं, मगर उन पे खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है। तो पहला फायदा ये होगा, ज्यादा हो रहा है, तो पहला फायदा ये होगा कि आप मुस्तकबिल के लिए भीख मांगने से बच जाओगे। और घर वालों पे सख्ती भी करनी पड़ेगी, बेगम देख लो तुम्हारे सामने है, ये खर्चा है, और अंडे पराठे देखो ये आ रहा है ठीक है, अब तुम बताओ मैं कहां से लेकर आऊं ये। तो घर वाली समझदार होगी तो मान जाएगी, भाई ठीक है थोड़ा कंट्रोल में करो इसको। तो घर वालों से मशवरा करो, बताओ कैसे कंट्रोल करें इसको। मशवरे के बगैर करोगे तो वो खर्चा कंट्रोल में आ जाएगा, बेगम कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। उसको बिठाओ, बोलो आपके सामने ही है, देख लो भाई, तो आप बताओ ना अब इसको कैसे कंट्रोल करें। मिलजुल के कुछ करते हैं तो कौन से खर्चे कम करें आप बताओ। अगर ईद पे इतनी शॉपिंग हम हर साल करते रहे तो बेगम ये तो मसला क्या हो जाएगा, कबाड़ा थोड़ा ईद को कम कर लो। तो बहुत सारे, यानी आपके सामने हर चीज मौजूद होगी। हर चीज का ना मेरे यहाँ खाना बना हुआ है, खाना, गोश्त पे इतना खर्च हुआ, दूध पे इतना खर्च हुआ, अंडों पे इतना खर्च हुआ, सब्जी पे इतना, एक एक चीज रिटर्न में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अच्छा, पहला फायदा। दूसरा फायदा, अगर आपने देखा कि आपके खर्चा आपकी सैलरी से कम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो रहा है, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो दूसरा फायदा आपको इससे यह होगा कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार मेरी सैलरी मिसाल के तौर पर 50,000 है, 1,00,000 है, मेरे खर्चे 99,000 हो रहे हैं, लेकिन ये जो 99,000 मेरा खर्चा हो रहा है उसमें 25% तो इस फालतू काम पे खर्च हो रहा है, समझ रहे हैं? तो मैं इसको बचा के माहाना 25,000 रुपए बचा सकता, उस 25,000 में मैं जायज कमेटी डाल सकता हूं, उस 25,000 का हर महीने गोल्ड खरीद सकता हूं, बहुत कुछ हो सकता है ना भाई। तो इतनी बचत के बाद 1,00,000 के बाद बहरिया टाउन का प्लॉट 1 साल के बाद, मैं मजाक कर रहा हूं, बहरिया टाउन वाले को बताओगे ना वो मारेगा, बोलेगा मेरी तौहीन नहीं करो 25,000 में। एक मिसाल दे रहा हूं, ये 25,000 के 25 लाख भी तो हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यानी आपने इधर से चेक किया, मुझे तो बड़ा फायदा हुआ था कि मैंने जब चेक करना शुरू किया मुझे अंदाजा हुआ भाई ये पैसे बिला वजह के इतना बड़ा अमाउंट खर्च हो रहा है, होटलों की चाय पर और फलां पर, और इतना उस पे हो रहा है कि ये बच के बहुत अच्छी जगहों पे, बोलो भाई, खर्च हो सकता। तो आप जब खुद करेंगे तो बहुत सी राहें आपके सामने खुलेंगी। तीसरा फायदा यह होगा कि आपको यह पता चल जाएगा कि भाई यहां से मैनेज करने के बाद मेरी जो सैलरी है ना उसमें से मेरा बचता इतना है, तो मेरे घर के महीने के इतने खर्चे तो बहरहाल हैं ही, उससे ज्यादा क्या है, गरीबी। अब सदका तो खैरात में आपको क्या हो जाएगी, आसानी। उसमें एक काम और करो, हम में चूंकि तवक्कुल कम है तो आप इतना अमाउंट जमा करो गोल्ड की शक्ल में कि आज आपकी तनख्वाह अगर छूट जाती है, आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, तो गोल्ड की शक्ल में आपके पास 1 साल का राशन, बोलो भाई, होना चाहिए। मसलन आपने वहां कैलकुलेशन किया, आपने अंदाजा लगाया कि मेरा माहाना खर्चा 1,00,000 है, एक मिसाल दे रहा हूं, एक नॉर्मल एक फैमिली वाले 1-2 बच्चों के साथ 1,00,000 बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। अंदाजा लगा लिया जी मेरा माहाना खर्चा कितना है, 1,00,000। तो आपने एक हदफ बनाया कि यार मैंने 12 लाख रुपए जमा करने हैं। इतना जमा करना ना कि आज अगर जॉब छूट जाती है तो किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आज अल्लाह न करे कोई आफत आ गई, अरे कोई बड़ा खर्चा आ गया, कोई खुदा न खासा खतरनाक बीमारी आ गई, तो कुछ पीछे अमाउंट होना चाहिए ना। तो वो कितना अमाउंट होना चाहिए, अगर आप जरूरतों को देखोगे तो वो जरदारी के पास जितना अमाउंट है फिर वो भी कम है, क्योंकि हो तो कुछ भी सकता है। और बिल्कुल ही जीरो पे रहोगे तो ये भी गलत है, यार इतना भी नहीं, कुछ तो इंसान के पास बैंक में होना चाहिए। तो हमने उलमा से सुना है कि 1 साल की जेब खर्ची पीछे होनी चाहिए इस जमाने में, खास तौर पे जब तवक्कुल की क्या है, कमी। और अगर आप में तवक्कुल होगा तो आपके बीवी बच्चों में तवक्कुल हो ये जरूरी नहीं है। आपने तो कहा कुछ भी नहीं, अल्लाह खिलाएगा, बेगम क्या है, जब भूख लगेगी ना तो मुमकिन है आप तवक्कुल करो, बेगम तवक्कुल ना करे, फिर वो जब चित्रौल लगाएगी तो फिर आप हमें फ़ोन करेंगे, यार ये आपने तवक्कुल पे बयान किया था। तो भाई आपको समझ में आया, उसको समझ में आया ही नहीं। वही कुत्ते वाली मिसाल जहन में रख लें, वो कुत्ता भौंक रहा था तो किसी ने कहा भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, उसने कहा पता नहीं ये
یہ مثال میں نے تو سنی ہے, کتے نے بھی سنی ہے کہ نہیں سنی ہے, کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں. کتے کو پتہ نہیں, یہ پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے. تو اب سمجھیں بات کو, آپ کے پاس جو اماؤنٹ بچے گا اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کتنا صدقات و خیرات کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا, آپ نے ایک سال کا جس کی 1 لاکھ روپے ماہانہ خرچہ ہے نا, وہ 12 لاکھ جمع کر لے, اور 12 لاکھ کیش کی شکل میں نہیں, گولڈ کی شکل میں, کیونکہ وہ کیش تو ایسے دھڑام سے گرتا ہے, وہ تو ڈی ویلیو ہو رہا ہے نا. گولڈ لے کے رکھ لے, لاکر میں ڈال دے اب, کہ بھائی یہ بس رکھ دیا میں نے. اس سے دماغ کیا ہو جائے گا, بے فکر. کبھی شیطان ڈرائے کہ ابے یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, یہ ہو گیا, بولے ہیں بھائی لاکر میں 12 لاکھ کا گولڈ پڑا ہوا ہے, اور وہ گولڈ کی ویلیو بھی کیا ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. یا پلاٹ بھی لے سکتے ہیں, لیکن پلاٹ میں پھر 10 ٹینشنیں ہیں. اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے, پلاٹ ویسے 12 لاکھ کا آتا بھی نہیں ہے, لیکن ایک خطرہ بھی ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں وہ اور ڈی ویلیو نہ ہو جائے. گولڈ ایک ایسی چیز ہے کہ ماہرین یہ کہتے ہیں یہ بہت بڑھتا نہیں ہے تو گرتا بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ 1 لاکھ کا گولڈ 50,000 پہ آ جائے, ایسا آج تک ایسا ہوا نہیں ہے. تو ہوا بھی ہے تو 2 دن کے بعد پھر اوپر چڑھ جائے گا وہ. تو اب کیا کرنا ہے آپ نے, اب سمجھیں. اچھا, جب یہ 12 لاکھ کا گولڈ آپ جمع کر رہے تھے, یہ میں ایک اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جس کا خرچہ 1 لاکھ ہے, جس کا 4 لاکھ ہے پھر وہ 12 لاکھ نہیں, وہ پھر اسی حساب سے. یہ ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہے. تو اب آپ نے جب وہ لاکر میں جمع کر دیا, اس جمع کرنے کے دوران بھی ہر مہینے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ 10 سال گولڈ جمع کرنے میں لگ گئے تو اس دوران آپ نے کبھی کوئی صدقہ کیا ہی نہیں ہے. لیکن وہ صدقہ تھوڑا تھوڑا ہوگا, کیونکہ ابھی آپ خود اسٹیبل نہیں ہوئے نا. وہ صدقہ ہوگا, وہ والا نہیں ہوگا جو گڈی نکالی, یہ ابھی میں آ رہا ہوں اس طرف, یہ کب کرنا ہے آپ نے. وہ آپ نے کہ بھائی میں پہلے ایک بچوں کے لیے ایک جمع تو کر لوں نا, کہ آج کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ہر مہینے کرتے رہیں, جب یہ بھی آپ کے پاس 1 سال کا گولڈ جمع ہو گیا, اب آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی میرا ماہانہ خرچہ اتنا ہے, ارننگ اتنی ہے. اب جو ارننگ سے زائد ہے وہ مجھے کلی اختیار ہے, جو مرضی کروں میں اس میں. کبھی وہ جتنی بچت ہے, کبھی بچوں کو گھما کے لے آؤ, اس میں مری کی سیر کرا کے لے آؤ, کبھی کیا سارا اٹھا کے کسی غریب کو دے دیا. اس دوران لاٹری بھی نکلتی ہے نا لوگوں کی, بھائی کاروبار میں اچانک بہت پروفٹ ہو گیا, تو کئی دفعہ بہت پروفٹ ہوا ہے, اس دفعہ کا سارا پروفٹ صدقہ. یہ ہے جو اسٹیج میں بیان کر رہا ہوں نا. بھائی قدر کر لو ان باتوں کی, بہت مشکل سے بہت زندگی گزرتی ہے, پھر آدمی یہ باتیں سیکھتا ہے. پھر جیسے آپ کے پروفٹ میں چھکے لگے تو صدقے میں بھی ایسے چھکے لگنے چاہیے. سمجھ رہے ہو, پروفٹ میں چھکے لگتے ہیں نا تاجروں کے, یا کبھی بونس مل گیا. بونس تو ایک تو سالانہ بونس متعین ہوتا ہے, کبھی کبھار باس ویسے ہی خوش ہو کے گریوی میں دے دیتا ہے, یہ لے بھائی لے جا. پھر ایسی گریویوں میں کبھی خود کھا لیا, کبھی ساری گریوی اٹھا کے کس کو دے دی, غریبوں میں بانٹ دی, ہدیہ دے دیا کسی کو, کسی غریب کو دے دیا, بہن کو دے دیا, بھائی کو دے دیا. ہمارے ہاں صدقے کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا, دنیا میں کسی کے ساتھ اتنا ظلم کسی چیز کے ساتھ نہیں ہو رہا. ہر چیز میں چھکے لگاتے ہیں ہم. جتنا پروفٹ تھا بیٹے کے ولیمے پہ اڑا دیا, کرتے ہیں نا لوگ. جتنی کمائی تھی آدھی کمائی بیٹی کے جہیز پہ اڑا دی, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جتنی کمائی تھی ساری ایک مزاربہ پہ لگا دی, جو اسکینڈل چلا تھا. اس قسم کے چھکے تو ہم مار رہے ہیں بہت. ایسا چھکا سامنے نہیں آتا کہ جتنی ارننگ ہوئی اٹھا کے ساری کس کو دے دی, غریب کو دے دی. یہ بہت کم ہوتا ہے. صحابہ میں یہ ہوتا تھا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, مجھے اللہ نے قرآن میں جو آیت بیان فرمائی ہے کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. یا رسول اللہ مجھے سب سے محبوب میرا باغ ہے, پورا باغ صدقہ. تو یہ کیا ہے, چھکے ہیں. ٹھیک ہے نا. کرکٹ کے میدانوں میں چھکا لگانے سے سوائے تالیوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اصل جو چوکے اور چھکے جس پر قیامت میں آپ کو اللہ کی طرف سے ٹرافی ملے گی نا, وہ یہ والے چھکے ہیں. ایک آخری بال پہ چھکا لگایا تھا نا جاوید میاں داد نے, ہم بھی چھوٹے تھے اس وقت, بہت 2-2 فٹ اچھل رہے تھے ہم بیڈ پہ نا, آخری بال پہ چھکا مارا تھا.
تو اس وقت تو عقل نہیں تھی, اتنا خوش ہو رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. شارجہ کب تھا, اس پہ جاوید میاں داد نے آخری بال پہ کیا لگا دیا تھا, مزہ بہت آیا تھا, وہ کلا بازیاں کھا رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک چھکا تھا, قوم خوش ہوتی ہے جیت کے, لیکن بھائی آخرت میں اس چھکے کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. چھکا کسے کہتے ہیں؟ اچانک ایک دم بہت بڑا کام ہو گیا نا. تو یہ جو چھکے ہیں نا, اچانک اٹھا کے اتنی بڑی رقم, ایسے چھکے صحابہ نے بہت لگائے ہیں, اور آج بھی لوگ اللہ والے لگاتے ہیں. تو اس قسم کے چھکے لگایا. ایک دم اٹھو کسی دن صبح بولو بیگم میرا میٹر شارٹ ہو گیا. میٹر شارٹ ہونے میں کیا ہوتا ہے, جو لوگوں کو قرضے دیے ہوئے نا وہ واپس لینا شروع کر دیتا ہے. میٹر بھی اس طرح کا شارٹ. ایسا میٹر شارٹ نہیں ہو رہا کہ آج میرا میٹر شارٹ ہے بس دائیں ہاتھ سے دوں گا بائیں کو بھی پتا نہیں چلے گا, اور اتنا اٹھا. عرب کرتے ہیں آج بھی ایسے. ہمارے جو رشتے دار سعودیہ میں رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے عربوں کو دیکھا ہے, ایسے نوٹوں کی گڈی جیب میں ہوگی ریالوں کی, وہ ہیں بھی ریال بھی ہیں, ریال تو ویسے ہی مہنگا ہوتا ہے. کہ کوئی فقیر آیا, وہ تو کچھ زیادہ ہی مبالغہ کرتے ہیں, یہ تحقیق بھی نہیں کرتے کہ یہ جو ہے مستحق بھی ہے یا نہیں ہے. ایسے گڈی اٹھائی, ایسے پکڑا دی اس کو, گنی نہیں رہے جیب میں کتنے. ایسے بہت عربوں کے آج بھی واقعات ہیں, بہت سخاوت ہے. تو آپ ان لوگوں کو بھول جائیں گے عربوں کی سخاوت. اگر پتہ نہیں یہ جو کہتے ہیں نا لوگ, وہ مائکروسافٹ کا وہ کون ہے, اس نے اتنے بل گیٹس, اس نے یہ اسپتال بنا دیا, یہ جتنا پیسہ عربوں کے پاس ہے اس حساب سے جو ان میں سخاوت ہے اس کا آج بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ان کے سارے سخی ہائی لائٹ نہیں ہوتے, چھپا کے بہت کرتے ہیں. وہ جتنا دکھا کے کرتے ہیں اس سے زیادہ چھپا کے کرتے ہیں. جو عرب کے اصل کلچر میں رہا ہے نا, جو اصل عربوں میں, وہ عربوں کی تعریف کرتا ہے. جو اصل عربوں میں, ایک تو یہ جو نظر آتے ہیں نا یہ بہت سے ان میں اصل ہیں بھی نہیں. یتیم ہونا, کوئی یتیم ہو جائے اس کو کھلا کھلا کے بگاڑ دیتے ہیں. یتیم ہو جائے نا کوئی اس کلچر میں, تو ہر آدمی چاہتا ہے میں اس پہ اتنا خرچ کرتے ہیں, شو روم سے نئی نئی گاڑیاں خرید کے اس کو دے دیتے ہیں, وہ بگڑ جاتا ہے. ایسی سخاوت ہے. ہمارے یہاں یتیم بیچارہ کیسے دھکے کھاتا ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا سخی وہ ہے, گاڑی جا رہی ہے وائپر پہ کسی نے صاف کر دیا تو 5 روپے اس کو پکڑا دی, یہ سمجھا جاتا ہے. باقی الحمدللہ ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے سخی موجود ہیں, اور غیروں سے بہرحال پھر بھی ہم بہت اچھے ہیں. ابھی یہ کرونا وائرس میں جب یہ راشن کی تقسیم کا عمل آیا نا, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی لوگوں میں اللہ نے بڑا جذبہ رکھا ہے بھائی, ہماری قوم میں بھی, اور بہت خرچ کرنے کا جذبہ. خیر, اب میں جلدی سے اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اپنے ہر خرچہ کیا کرنا ہے, ڈائری لے کے لکھنا ہے, اور شام کو اس کو لیپ ٹاپ میں ڈال دینا ہے. اس سے 3 فائدے ہوں گے. بچت کتنی ہے آپ کی, سخاوت کتنی افورڈ کر سکتے ہیں, کتنی افورڈ نہیں کر سکتے, اور ضرورت کتنی ہے آپ کو. اس کے بعد پھر دماغ فریش کہ یار میری ضرورتیں اللہ کیا کر رہا ہے, پوری کر رہا ہے, بس اتنی میری ضرورت ہے. آگے جتنا آ رہا ہے وہ غریبی ہے, تو غریبی تو کبھی کھا لیتا ہے کبھی کھلا دیتا ہے انسان. اس طرح سے ہنسی خوشی زندگی آپ کی انشاءاللہ گزرے گی. پھر بھی ہنسی خوشی زندگی نہیں گزر رہی تو وہ پھر لیپ ٹاپ کا فالٹ نہیں ہے, وہ آپ کا ادھر کا فالٹ. جب مینٹل فالٹ ہوتا ہے نا, پھر وہ انسان کو وہ حکیم صاحب جو کیڑوں والی دوا نہیں کھلایا کرتے تھے ہر ایک کو, پھر اس دوا کی ضرورت ہے. تو پھر وہ پھر بھی پھندے کے خیالات آ رہے ہیں, لٹکنے کے خیالات آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب. اور یاد رکھو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کا 1 لاکھ نہیں ہوگا, 1 کروڑ روپے ہوگا. بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا ماہانہ خرچہ 5,000 روپے ہوگا. تو ہر طرح کے لوگ ہیں نا دنیا میں, تو 5,000 والے بھی ہیں, 10,000 والے بھی ہیں. تو ہر آدمی کا حساب ضرور لکھے, اسے پتا ہو کہ میں مائنس میں جا رہا ہوں, پلس میں جا رہا ہوں, مائنس میں جا رہا ہوں, تو اس کو کم کیسے کرنا ہے. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین اگر دیکھا جائے شریعت کے اندر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو واضح بیان کیا, بلکہ سورۃ النساء کا مطالعہ کرے تو اس کے اندر اجازت ہے 4 شادیاں بندہ کروا سکتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شادیاں تو 2 کروا لیتا ہے, 3 کروا لیتا ہے, 4 کروا لیتا ہے, لیکن وہ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا. مثال کے طور پہ ایک کے گھر گوشت بنا ہے اور دوسرے کے گھر دال بنی ہے, تو پھر وہ ایسا سمجھ لے کل قیامت والے دن اس کے ایک حصے کو, یعنی کہ ایک حصے کو جسم کے فالج ہوا ہوگا, اور وہاں پہ لوگوں کو پتہ چلے گا یہ وہ ہے, شادی تو اس نے کروا لی لیکن یہ بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکا. تو ناظرین شرط یہ ہے کہ انصاف کرنا ہے. تو ناظرین یہاں پہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے,
اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے، اور اللہ پاک قرآن پاک کی ہمیں کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے اس دنیا کے اندر اللہ پاک سب کو نیک نگینہ سے تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، آسان جزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔